بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون और इसी तरह बहुतेरे मुशरिकों को उनके शरीकों ने अपने बच्चों को मार डालने को अच्छा कर दिखाया है ताकि उन्हें अबदी हलाकत में डाल दें और उनके सच्चे दीन को उन पर खल्त मल्त कर दें। और अगर खुदा चाहता तो ये लोग ऐसा काम न करते। तो तुम आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको और उनकी इफ्तरा परदाजियों को खुदा पर छोड़ दो। और ये लोग अपने ख्याल के मुआफिक कहने लगे कि ये चौपाए और ये खेती अछूती है, उनको सिवा इसके जिसे हम चाहें कोई नहीं खा सकता। और इनका ये भी ख्याल है कि कुछ चारपाए ऐसे हैं जिनकी पीठ पर सवारी या लादना हराम किया गया और कुछ चारपाए ऐसे हैं जिन पर बवक्ते ज़िब खुदा का नाम तक नहीं लेते और फिर ये ढकोसले खुदा की तरफ मंसूब करते हैं। ये सब खुदा पर इफ्तरा व बुहतान है। खुदा उनके इफ्तरा परदाजियों की बहुत जल्द सजा देगा। और कुफ़ार ये भी कहते हैं कि जो बच्चा वक्ते ज़िब इन जानवरों के पेट में है जिन्हें हमने बुतों के नाम पर छोड़ा और जिंदा पैदा हुआ तो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए हलाल है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वो मरा हुआ हो तो सब के सब उसमें शरीक हैं। खुदा करीब उनकी बात बनाने की सज़ा देगा, बेशक वो हिकमत वाला बड़ा वाकिफ़कार है। बेशक जिन लोगों ने अपनी औलाद को बेसमझे बूझे बेवकूफ़ी से मार डाला और जो रोज़ी खुदा ने उन्हें दी थी उसे खुदा पर इफ्तरा बुहतान बांध बांध के अपने ऊपर हराम कर डाला और वो सख्त घाटे में हैं। ये यकीनन राह हक से भटक गए और हिदायत पाने वाले थे भी नहीं। और वो तो वही खुदा है जिसने बहुतेरे बाग पैदा किए जिनमें मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त हैं
کچھ تو انگور کی طرح دیواروں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بے چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جس کے پھل مزے میں مختلف قسموں کے ہیں، اور زیتون اور انار، بعض تو صورت رنگ مزے میں ملتے جلتے اور بعض بے میل۔ لوگوں جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کا پھل کھاؤ، اور ان چیزوں کے کاٹنے کے دن خدا کا حق زکوٰۃ دے دو، اور خبردار فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ وہ خدا فضول خرچوں سے ہرگز الفت نہیں رکھتا۔ اور چار پایوں میں سے کچھ تو بوجھ اٹھانے والے بڑے بڑے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیدا کیے۔ خدا نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ وہ تو یقیناً تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ خدا نے نر و مادہ ملا کر 8 قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں، بھیڑ سے نر و مادہ 2 اور بکری سے نر و مادہ 2۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں سے پوچھو تو کہ خدا نے ان دونوں بھیڑ بکری کے دونوں نروں کو حرام کر دیا ہے، یا دونوں ماداؤں کو، یا اس بچے کو جو ان دونوں ماداؤں کے پیٹ اندر لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو ذرا سمجھ کے مجھے بتاؤ۔ اور اونٹ کے نر و مادہ 2 اور گائے کے نر و مادہ 2۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے پوچھو کہ خدا نے ان دونوں اونٹ گائے کے نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں ماداؤں کو، یا اس بچے کو جو دونوں ماداؤں کے پیٹ اندر لیے ہوئے ہیں؟ کیا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ پھر جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، تاکہ لوگوں کو بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے۔ خدا ہرگز ظالم قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ میں تو جو قرآن میرے پاس وحی کے طور پر آیا ہے اس میں کوئی چیز کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے حرام نہیں پاتا، جبکہ وہ مردہ یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو تو بے شک یہ چیزیں ناپاک اور حرام ہیں، یا وہ جانور جو نافرمانی کا باعث ہو کہ وقت ذبح خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص ہر طرح بے بس ہو جائے اور نافرمان و سرکش نہ ہو اور اس حالت میں کھائے تو البتہ تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے یہودیوں پر تمام ناخندار جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری دونوں کی چربیاں ان پر حرام کر دی تھیں، مگر جو چربی ان دونوں کی پیٹھ یا آنتوں پر لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ حلال تھی۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم ضرور سچے ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔